بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دنوں ہم نے ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عمرہ پر جانے والے جو احباب ہیں ان کو دوران عمرہ موبائل کے اعتبار سے احتیاط کا دامن تھامنا یہ از حد لازم ہے تاکہ ان کی عبادت میں خلوص کا پہلو لازم ٹھہرے. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے عمرہ کے درمیان جب حجر اسود کو چومنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے جو وہاں پر جو بدنظمی پائی جاتی ہے اس پر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. معزز ناظرین، بلا شبہ حجر اسود ایک مبارک پتھر ہے جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. اور دوسرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو اس کو چومے گا قیامت کے دن رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں یہ اس کے بارے میں شفاعت کرے گا. اب اس مقام پر جا کر یقیناً ہر بندے کی طبیعت میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ چومنے کا موقع میسر آ جائے، اس کا بوسہ لینے کا موقع میسر آ جائے، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ سنت رسول علیہ السلام ہے اور اس سوچ کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کے دن شافع فرمایا ہے کہ یہ شفاعت کرے گا. لیکن وہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ بہت سارے زائرین اور بھی موجود ہوتے ہیں. وہاں یقیناً ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں چوموں، لیکن اگر اپنی اس چاہت کو اور اپنی اس تصور کو دوسروں کے لیے اس کے باوجود کہ آپ کو تمنا ہے آپ ان کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں اور خود پیچھے ہٹتے ہیں اور کوئی ایسا موقع تلاش کرتے ہیں کہ جہاں جس وقت جو ہے وہ رش کم ہو یا افراد جو ہے وہ کم ہوں، جیسے کہ تہجد کا وقت ہے یا یہ کہ فجر کے فوراً بعد کا وقت ہے، تو ایسے وقت میں قدرے رش جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یا رات کا پچھلا جو پہر ہے ایسے وقت میں رش جو ہے وہ کم پایا جاتا ہے. تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے جو دوسروں پر جو وہ ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ایثار کا پہلو اگر اپنائیں گے اور وہاں پر رش کی کیفیت، جھمگٹا کی کیفیت اور جس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو لتاڑا جا رہا ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں گے تو اس سے بیت اللہ کی حرمت بھی باقی رہے گی اور ہمارا جو ایک دوسرے پر ایثار کا جذبہ اور پھر اس ایثار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے گا اور یہ معاملہ آسانی سے ممکن ہو پائے گا. امید ہے آپ احباب جو خاص طور پر عمرہ شریف پہ جانے والے ہیں وہ اس بات کو ضرور سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں یہ مبارک عمل بخیریت پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.